أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 46 سے 49۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو اپنے بندوں پہ واضح کرنے کے لیے کئی انداز اختیار کیے۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے، ذرا اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو اللہ کا معبود قرار دینے والوں کو اور ان کو کرنے والے مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والوں سے ذرا یہ سوال کیجئے اور ان کو اس بات پہ غور و فکر کی دعوت دیجئے کہ ارے مشرکو، اگر اللہ جو تمہارا اور ہمارا رب ہے، اگر وہ تمہاری کانوں کی سماعت چھین لے اور تمہاری آنکھوں کی بصارت چھین کر لے جائے، یا وہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اور دلوں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لے، تو بتاؤ اللہ کے علاوہ تمہارے پاس کوئی ایسا معبود ہے جو یہ نعمتیں تمہیں اللہ سے چھین کر واپس لا دے؟ یقیناً اگر اللہ یہ سوچنے سمجھنے دیکھنے سننے کی صلاحیت کسی سے چھین لے تو کائنات میں نہ اس زمین کے اوپر نہ آسمان کے نیچے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی جاندار یا بے جان چیز نہیں ہے، کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو یہ نعمتیں اللہ سے لے کر تمہیں واپس دلا سکے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو تمہاری چھینی ہوئی سلب کی ہوئی نعمتوں کو واپس دلا دے، تو جب کوئی واپس دلا نہیں سکتا تو پھر
سمجھ جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں یہ بات سمجھائی ہے، اور دوسری ان آیات کے اندر جو بات سمجھائی گئی ہے اور جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اے کافرو، اے مشرکو، اے اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والو، اے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین نہ رکھنے والو، اے قرآن کو اللہ کی کتاب نہ سمجھنے والو، مرنے کے بعد کی زندگی پر بلیو نہ رکھنے والو، اگر اللہ پاک تم سے یہ کانوں، آنکھوں کی اور دل کی صلاحیت چھین لے، کیونکہ تم ان کانوں سے حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ تم آنکھوں سے حق بات پہ غور کرنے کو، اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہو، اور نہ تم اپنے دلوں کا صحیح استعمال کر کے حق بات کو پانے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو جب تم یہ ساری نعمتیں رکھنے کے باوجود ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، تو پھر اس بات سے ڈر جاؤ، پھر اس وقت سے ڈر جاؤ کہ جب اللہ رب العزت تم سے یہ ساری نعمتیں چھین لے اور وہ تمہارے کانوں پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے دلوں پر مہریں لگا دے، تمہاری آنکھوں کے آگے پردے ڈال دے، تو سمم بکمن عمیٌ والی کیفیت کے آ جانے سے پہلے سدھر جاؤ اور ان نعمتوں کو، ان عظیم نعمتوں کو استعمال میں لاؤ تاکہ تم حق بات کو پہچان سکو، اور حق پہچاننے کے بعد تم اپنے کفر سے، اپنے شرک سے اور نبیوں رسولوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اگر باز نہیں آؤ گے، اگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، تو اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تم سے ان نعمتوں کو چھین کر ہی لے جائے۔ اور یہ وہی بات ہے جو اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں بھی بیان کی، سمم بکمن عمیٌ میں، اور پھر اللہ پاک نے اور بھی کئی مقامات پہ بیان کی، سورۃ الانفال میں بھی بیان کی۔ سورۃ الانفال میں اللہ پاک نے اس انداز سے اس حقیقت کو بیان کیا، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور لوگوں اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ ایک وقت آتا ہے جب اللہ رب العزت انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، انسان کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ پاک حائل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اپنے دل سے سوچنے سمجھنے کا کام لینا چاہتا ہے، لیکن اللہ انسان کو اپنے ہی دل سے سوچنے سمجھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، اس کا بھی یہی مطلب۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ان نعمتوں کا بطور خاص قرآن مجید میں کئی مقامات پہ تذکرہ کیا، یہ بھی بتا دیا کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یہ دل، یہ آنکھیں، یہ کان اور دیگر نعمتیں، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ ویسے تو ساری نعمتوں کے متعلق ہی سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بے ضرور سوال ہوگا۔ ویسے تو ساری نعمتوں کا سوال ہوگا، لیکن سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو اللہ پاک نے یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، ان نعمتوں کے بارے میں بطور خاص کہا کہ ان نعمتوں کے بارے میں، آنکھ، کان، دل کے بارے میں بطور خاص سوال ہوگا۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ پاک نے سورۃ الملک کے اندر بھی ان نعمتوں کا بطور خاص تذکرہ کیا۔ وہاں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، انسانوں کو پیدا کرنے کا تذکرہ کیا اور اس کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا۔ تو اس کے اندر بھی اللہ پاک نے بطور خاص ان نعمتوں کا تذکرہ کیا، کانوں کا، آنکھوں کا، دل کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الملک جو روزانہ رات کو پڑھی جاتی ہے سونے سے پہلے، هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائیں اور تمہارے لیے دل بنائے۔ ساری نعمتیں اللہ پاک نے بطور خاص تمہارے لیے بنائی۔ تو ان تین نعمتوں کے متعلق تو بطور خاص سوال ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں کانوں سے مرتے دم تک حق بات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے مرتے دم تک حق بات کو اور اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دلائل کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے دل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے حق بات کو قبول کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان سے سوالیہ انداز میں کہہ دیجئے، کیا رأیتم دیکھا تم نے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ہیو یو کنسیڈرڈ کیا تم نے اس بات پہ کبھی غور کیا؟ یہ ایک محاورہ ہے، کیا تم نے دیکھا؟ اب یہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ غور کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے۔ قل ارأیتم کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا تم نے دیکھا، ان اگر اخذ اللہ لے جائے اللہ، لے لے اللہ، سمعکم، سمع سماعت، سماعت کم تمہاری، وابصارا اور نگاہیں کم تمہاری۔ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہوں کو لے جائے، وختم یعنی چھین لے نعمتوں کو، وختم اور وہ مہر لگا دے اور وہ سیل کر دے، اللہ پر، قلوبی قلب کی جمع قلوبکم تمہارے دلوں، وختم علی قلوبکم اور وہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے، مہر لگا دے۔ من الہ، کون الہ ہے، کون سا معبود ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون سا معبود ہے، بتاؤ تو صحیح، اس کا نام تو پیش کرو۔ یاتی جو لے آئے کم تمہارے پاس، بھی یہ چیزیں، یاتی جو لفظی معنی ہے، یاتی جو آ جائے کم تمہارے پاس، بھی ان چیزوں کے ساتھ، اور با محاورہ ترجمہ کریں گے کہ یاتیکم بھی، جو تمہیں یہ چیزیں لا دے، واپس لوٹا دے۔ کوئی ایسا الہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، استفہام سوال کو کہتے ہیں نا، کئی دفعہ سوال انکار کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کیا تو بظاہر سوال جا رہا ہے، لیکن در حقیقت اس سوال کے اندر جواب بھی موجود ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں بھی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ تمہارے کان یعنی تمہاری سماعت، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل جن پر مہر لگ چکی ہو،
وہ ان کو واپس لوٹا دے۔ مطلب کہ کوئی ایسا الہ نہیں ہے۔ انظر، دیکھ، اور اگر اس کی جمع بنانی ہو تم سب دیکھو تو آگے واو لگا دے۔ انظر سے انظرو، دیکھو، اور یہ واحد ہے انظر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا۔ انظر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، یا قرآن مجید کا ہر مخاطب شخص انظر، دیکھ، اے انسان دیکھ۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، پھر اس کے بعد باقی ہر انسان۔ انظر، دیکھ، کیف، کیسے، نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ نصرف، صرف یصرف، تصریف الریاح بھی آتا ہے نا قرآن، ہواؤں کے چلنے پھرنے میں۔ علم الصرف بھی ایک علم ہے، عربی گرامر سیکھنے کا، عربی زبان سیکھنے کا۔ علم الصرف، صرف کا معنی ایک ہی لفظ کو پکڑتے ہیں اور اس کو گھماتے پھراتے رہتے ہیں، جیسے ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، یہ مختلف الفاظ ہیں۔ کیف نصرف، نصرف کے شروع میں نون کس کی علامت ہے؟ یہ نون مضارع کی بھی علامت ہے اور جمع متکلم یعنی ہم کا معنی دینے والی نون ہے یہ۔ کیف نصرف، اور اگر اس کی جگہ کر دیں یصرف تو معنی کیا ہوگا؟ کیف یصرف، کیسے وہ پھیرتا ہے۔ کیف تصرف، تصرف، تا تم، عربی میں تا ہے، اردو میں تم، دونوں میں تا آتی ہے۔ کیف تصرف، کیف یصرف، کیف اصرف، کیف نصرف، کیسے ہم پھیرتے۔ انظر، دیکھ، کیف نصرف، کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ کبھی ایک انداز توحید سکھانے کا، کبھی دوسرا انداز شرک کی مذمت کا، پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھے بھلا اس میں قصور کیا ہے آفتاب کا۔ کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ ثم، پھر بھی، ہم وہ، یصدفون، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس کے باوجود جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے اور منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اعراض کرتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ثم ہم یصدفون، یصدفون ذرا کم استعمال ہونے والا لفظ ہے قرآن مجید میں۔ عام زیادہ استعمال کون سا ہوتا ہے؟ معرضون، وہ اعراض کرنے والے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایک اور انداز سے کہہ دیجئے، ایک اور انداز سے سمجھا دیجئے۔ کیا رأیتا، تو نے دیکھا، کم، پہلی آیت میں ارأیتم اور اس آیت میں ارأیتکم، دونوں کا ایک ہی معنی۔ ارأیتم پہلی آیت میں جو لفظ استعمال ہوا وہ تو جینمن صحیح جمع کا لفظ جو عام استعمال ہوتا ہے، رأیتا واحد، رأیتم جمع، اور یہ رأیتا یہ واحد کا صیغہ تھا، جمع نہیں بنایا گیا اس کو، بلکہ یہ ایک دوسرا انداز عربی زبان کا اختیار کیا گیا کہ رأیتا واحد صیغے کے ساتھ کم لگا دیں تو کم کا الگ معنی کوئی نہیں کرنا، رأیتا کا ترجمہ جمع میں کر دینا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ارأیتم پچھلی آیت میں اور اس آیت 47 میں ارأیتکم دونوں کا ایک ہی معنی۔ قل، کہہ دیجئے ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا، ان اگر عطا آ جائے، کم تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک، بغتتاً اچانک، ان ایکسپیکٹڈلی، یعنی جس کی توقع ہی نہ ہو، یکا یک اچانک، اور اچانک
کے ساتھ ہی دوسرا لفظ بھی اللہ پاک نے استعمال کیا، او یا جہرتن، یا کھلم کھلا۔ کھلم کھلا کا مطلب ہے کہ جو انسان کو پہلے نظر آ رہا ہو کہ یہ عذاب آ رہا، اور بغتتن کا مطلب ہے اچانک، مراد ہے کہ جس کا پتہ نہ چلے، جس کی توقع ہی نہ ہو آنے کی۔ اور ان دونوں الفاظ کا ایک معنی سورہ یونس کی آیت نمبر 50 کی روشنی میں بغتتن کا معنی رات کو، مفہوماً یہ معنی بھی بنتا ہے، اور جہرتن کا مطلب دن کو، کیونکہ جو اچانک آتا ہے وہ عام طور پہ رات کو آدمی سویا ہوا ہے اور رات کو یکا یک عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور کھلم کھلا سے مراد ہے کہ دن کے وقت انسان ہوش و حواس میں ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے سارا کچھ، جیسے اللہ پاک نے سورہ یونس کے اندر فرمایا، ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت تو پھر کیا کرو گے؟ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو تم نے اس بات پہ غور کیا کہ پھر کیا کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ اس منظر کو سوچا تم نے کبھی؟ حل یہلکو، حل کیا، یہلکو ہلاک کیا جائے گا، یہلکو فعل مجہول ہے، شروع میں یا علامت مضارع ہے، حل یہلکو کیا ہلاک کیا جائے گا، یہلکو کے شروع میں یہ مضارع ہے نا، اور مضارع میں جب فعل مجہول بناتے ہیں تو یا تو شروع میں لگتی ہے، پیش تو شروع میں لگتی ہے۔ مضارع پیسے وائز جب بناتے ہیں، ماضی کا بنائیں یا مضارع کا، پہلے حرف ہے، دونوں صورتوں میں پیش ہی آتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے جب ماضی کا مضارع بنتا ہے تو سیکنڈ لاسٹ یعنی آخری سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے آتی ہے زیر، اور جب مضارع کا مجہول بنتا ہے تو سیکنڈ لاسٹ حرف پر آتی ہے زبر، یہلکو شروع میں پیش اور لام کے اوپر زبر، حل یہلکو، حل یہلکو کیا ہلاک کیا جائے گا، الا سوائے القوم الظالمون، ظالم لوگوں کے، کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ظالموں تمہیں ہی ہلاک کیا جائے گا اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اچانک کھلم کھلا آ گیا یا اچانک آ گیا، دن کو آ گیا، رات کو آ گیا، تو تم ہی ہلاک کیے جاؤ گے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں نہیں آئیں گے، جیسے اللہ پاک نے پہلے نبیوں کو بھی جب ان کی قوموں پہ عذاب بھیجا تو اللہ پاک نے نبیوں کو اور ایمان والوں کو پہلے بستیوں سے نکال دیا، اور ایمان والوں کے متعلق تو اللہ پاک نے بطور خاص کہا ہے نا توحید والوں کے بارے میں کہ جو لوگ ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو فرمایا حل یہلک الا القوم الظالمون، کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ظالموں تمہیں ہی ہلاک کیا جائے گا، ایمان والوں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے، وما نہیں نرسلو ہم بھیجتے، المرسلین رسولوں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ مبشرین کا شروع میں میم پیش منہ اور منذرین کا شروع میں میم پیش منہ، یہ اسم الفاعل کا معنی دیتے ہیں، یہ دونوں میمیں اسم الفاعل کا معنی دے رہی ہیں، والا والے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، یعنی پیغمبر دونوں کام کرتے ہیں، ایمان والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور کافر و مشرک لوگوں کو، باغیوں نافرمانوں کو ڈراتے ہیں۔ فمن،
پھر جو شخص آمنا ایمان لے آئے واصلح اور اصلاح کر لے، سدھر جائے، فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق عموماً مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ جو حزن ہے، غم، اس کا تعلق عموماً ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ غم کہ میرا فلاں نقصان ہو گیا، میرا فلاں نقصان ہو گیا، میں نے دنیا کی زندگی میں یہ نہ کیا، تو یہ پچھتاوے، یہ غم کافر کو تو ہوں گے نا قیامت کے دن، اور کافر اپنے مستقبل کے بارے میں بھی مسلسل پریشان ہوگا، ان پر خوف ہوگا ایک، لیکن ایمان والے ان دونوں چیزوں سے محفوظ ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جٹلایا، کذبوا جٹلایا، جٹلانے کا مطلب کہ جھوٹا کہنا، بی کو پریپوزیشن ہے، بازر بھی کو، کس چیز کو جھٹلایا، آیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو۔ یہ آیات کتابوں کی شکل میں بھی ہیں، یہ معجزات کی شکل میں بھی ہیں، یہ آیات، یہ نشانیاں، سورج، چاند، ستارے، پھول، ہوائیں، بادل، سمندر، خشکی، انسان کی باڈی پوری، یہ ان ساری چیزوں کے اندر بھی اللہ کی آیات اور نشانیاں موجود ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جٹلا دیا، نظر انداز کر دیا، جٹلا دیا ہماری آیات کو، یمسو پہنچے گا، چھوئے گا، لفظی معنی مسا یمسو، چھونا، مس کرنا، پہنچے گا یا چھوئے گا، ہم انہیں العذاب، عذاب، بازر بھی اس وجہ سے، ما جو کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کیا کرتے۔ یہاں نافرمانی سے، فسق سے مراد بڑی نافرمانیاں ہیں، کفر و شرک کے درجے کی۔ اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر انسان بڑی نافرمانیوں سے بچ جائے، جیسے اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، کفر، شرک اور دیگر کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو میں تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں خود ہی معاف فرما دوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں جو یفسقون ہے، اس سے مراد بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنی توحید پہ، موت دے تو اللہ ہمیں امید کی حالت میں توحید پر موت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنے دل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔